السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اس پروگرام میں حاضری دینے والے ہمارے بھائیوں اور دین پسند ماں اور بہنوں، آج کا موضوع ہے قناعت کے فائدے اور قناعت کی رکاوٹیں اور قناعت کے اسباب۔ پہلی فرصت میں آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں کہ پروگرام کا اعلان 7 بجے کا تھا، لیکن جو ذمہ دار ہے نیٹ کے زوم کھولنے کی، انہوں نے لاپرواہی کی سینٹر سے، اس وجہ سے وقت پر نیٹ زوم نہیں کھل سکا۔ بہرکیف قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ جو چاہتا کرتا ہے۔ پچھلے اتوار سے پہلے والے اتوار کو، یعنی آج سے 15 دن پہلے کے پروگرام میں نے آپ لوگوں کو قناعت کے سلسلے میں کچھ مفید معلومات دینے کی کوشش کی تھی، اور یہ بتلایا گیا تھا کہ قناعت کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے راضی رہنا، خوش رہنا، مطمئن رہنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو مالا مال فرمایا ہے، چاہے وہ ہماری نگاہ میں نعمتیں زیادہ ہوں یا کم ہوں، ان سے راضی رہنا، خوش رہنا، دل کی خوشی، اسی کو قناعت کہتے ہیں۔ اور قناعت یہ بہت بڑی عظیم ترین نعمت ہے۔ جسے قناعت مل گئی، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر دل سے رضامندی مل گئی، اسے دنیا کی ساری بھلائیاں اور آخرت کی ساری کامیابیاں میسر ہو گئیں۔ قناعت کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے آئیے مختصر طور پر ہم اور آپ قناعت کے فائدوں کو جانیں اور سمجھیں، تاکہ ہمارے دلوں میں قناعت پیدا ہو، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر صبر پیدا ہو، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے ہر حال میں ہم راضی رہیں اور اللہ کے شکر گزار رہیں۔ قناعت کے بہت سارے فائدے ہیں۔ انہی فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالی قناعت عطا کر دے، اسے اللہ تعالی کی محبت مل جاتی ہے۔ گویا اللہ تعالی قناعت کرنے والے بندوں اور بندیوں سے محبت فرماتا ہے۔ دوسرا فائدہ قناعت کا یہ ہے کہ قناعت سے ایمان مکمل ہوتا ہے۔ جسے اللہ تعالی نعمت قناعت سے نواز دے، گویا اس کا ایمان کامل اور مکمل ہے۔ قناعت کا تیسرا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جسے قناعت مل جاتی ہے جس انسان کو، وہ انسان بہت ہی حساس و بشاش، خوش و خرم، اطمینان کے ساتھ مبارک زندگیاں، اچھی زندگیاں گزارتا ہے۔ اسے کوئی غم نہیں ہوتا، اسے کوئی ٹینشن نہیں ہوتا، اسے کوئی فکر نہیں ہوتی۔ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے دی گئی نعمتوں سے دل کے ساتھ راضی اور خوش ہے۔ قناعت کا چوتھا اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ قناعت پیدا ہونے سے آپسی میل و محبت پیدا ہوتی ہے، آپس کے اندر پیار و محبت پیدا ہوتے ہیں،
انسان جب قناعت ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے حسد نہیں، چھل نہیں، نفرت نہیں، تو اس سے انسانی سوسائٹی اور انسانی سماج کے اندر پیار، الفت، خیر سگالی، ہمدردی اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ قناعت کا پانچواں فائدہ یہ ہے کہ جس انسان کو قناعت مل جاتی ہے اس کا ایمان، اس کا یقین، اس کا وشواس اسٹرانگ ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، اور اسے اپنے اوپر اعتماد حاصل ہوتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس پر رضامندی میسر ہوتی ہے۔ قناعت کا چھٹا فائدہ علماء نے لکھا ہے کہ قناعت ہی دل و دماغ کی راحت و سکون کا ذریعہ ہے، اور قناعت ہی غم فکر سے بچانے کا مضبوط علاج ہے۔ قناعت کا ساتواں فائدہ بہت ہی عظیم فائدہ ہے۔ دھیان دیں گے، جس مسلمان مرد اور مسلمان عورت کو قناعت مل جائے اس کی زبان غیبت سے، چغل خوری سے، تہمت لگانے سے محفوظ ہو جاتی ہے، اس کا دل بالکل حسد سے، کینہ سے، کپٹ سے مامون اور محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ قناعت کا اہم ترین فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے قناعت کا آٹھواں فائدہ یہ ہے، اور بہت بڑا فائدہ، کہ جسے حقیقی معنوں میں قناعت مل جائے، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر رضامندی مل جائے، تو اس کی یہ قناعت اسے جنت تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ قناعت پسند لوگوں کو، قناعت اختیار کرنے والے لوگوں کو، اپنے ہر چیز میں قناعت پیدا کرنے والوں کو اللہ تعالی جنت میں داخل کرے گا۔ قناعت کا نوواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی اس قناعت کے ذریعے برکت عطا فرماتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ کا ایک بندہ، اللہ کے ایک بندی اللہ تعالی کی دی ہوئی نعمتوں پر راضی ہے، خوش ہے، مطمئن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو اسے نعمت دی ہے، چاہے زیادہ چاہے کم، اللہ تعالیٰ اس کے اس نیک عمل قناعت پسندی کی وجہ سے اس کے اندر برکت پیدا کر دیتا ہے اور انہی نعمتوں کو زیادہ کر دیتا ہے۔ قناعت کا 10واں فائدہ یہ ہے کہ قناعت پسند انسان کو عزت نفس میسر ہوتی ہے۔ وہ اپنی عزت کرتا ہے، اپنی غیرت کی عزت کرتا ہے، اپنے نفس کی عزت کرتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جسے قناعت نہیں، وہ شکوے اور شکایت کرتا ہے، در در کی بھیک مانگتا ہے، سب کے سامنے ہاتھیں پھیلاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے 11واں فائدہ یہ ہے کہ جس مرد یا عورت کو قناعت مل جائے اسے دل کی بے نیازی حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ دوسروں کے مال و دولت پر حرص اور لالچ نہیں کرتا، بلکہ وہ دل سے مستغنی اور بے نیاز ہوتا ہے۔ قناعت کا 12واں فائدہ یہ ہے کہ جسے قناعت مل جائے وہی اللہ تعالی کی جانب سے دی گئی نعمتوں کا شکر گزار ہوتا ہے، وہ صابر بھی ہوتا ہے، اللہ کے فیصلے سے راضی بھی ہوتا ہے، اور وہ اپنی زبان سے اور اپنے نیک اعمال سے اللہ تعالی کا شکر گزار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے قناعت کا 8واں فائدہ یہ ہے کہ جس بندے اور بندی کو قناعت میسر ہو جائے، ایسا بندہ اور بندی دوسروں کے ہاتھوں میں موجود دھن یا دولت کی لالچ نہیں کرتا، بالکل وہ بے نیاز ہوتا ہے۔ یہ قناعت کے 13 فائدے ہیں۔ اب آپ نے سنا
ان فائدوں کو اگر حاصل ہمیں کرنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ بالکل دل سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو بھی نعمت ملی ہے، مال، دھن، اولاد، بیوی، شوہر، راحت، اطمینان، صحت، امن و سکون، چاہے وہ زیادہ ہو اور چاہے کم سے کم ہو، ہم اللہ کے فیصلے سے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ساری نعمتوں سے ہم راضی اور خوش ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی سیکھنا چاہیں گے، بتانا چاہیں گے اپنے آپ کو بھی اور آپ تمام حضرات کو بھی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے پائے جاتے ہوئے قناعت کبھی دل کے اندر نہیں آ سکتی۔ قناعت کو دھتکار دینے والی وہ چیزیں ہیں، قناعت کو دل سے نکال کر پھینک دینے والی چیزیں ہیں، اور جب ایک مرد مسلم یا مسلمان عورت کے دل سے قناعت نکل گئی تو سارا غم، ٹینشن، حسد، غیبت، تہمت، ساری برائیاں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو آئیے مختصر طور پر ہم اور آپ سنیں اور جانیں کہ قناعت کو روکنے والی چیزیں کون کون ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں، وقت کے لحاظ سے میں چند چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ جو آدمی زیادہ مالداروں کے ساتھ رہے گا، عیش و عشرت کی، ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزارنے والوں کے ساتھ رہے گا، اس کے دل سے قناعت ختم ہو جائے گی، کیونکہ ان مالداروں کے پاس جو نعمتیں ہیں انہیں دیکھ دیکھ کر کے وہ اور اللہ تعالیٰ سے گلے اور شکوے اور اللہ کے بندوں سے کرے گا۔ تو مالداروں کی صحبت، مالداروں سے دوستی، مالداروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ٹھاٹ و باٹ، آن و بان، شان و شوکت رکھنے والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، زیادہ ان کی محفلوں میں حاضر کرنا، یہ قناعت کو ختم کر دینے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ دوسری چیز، ہمارے پاس کفایت بھر کا سامان موجود ہے جو ہمارے لیے، ہمارے بیوی بال بچوں کے لیے کافی ہے، ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے، مہینہ بھر کے لیے، کھانا، کپڑا، روٹی، کپڑا اور مکان۔ اب اس کفایت سے زیادہ کی جب ہم طلب اور حوث اور لالچ کریں گے اور خوب زیادہ مال، دھن، زیورات، گاڑیاں وغیرہ وغیرہ حاصل کرنے کی چاہت کریں گے، بیجا چاہت، تو ظاہر سی بات ہے قناعت کا خون ہو جائے گا اور قناعت ختم ہو جائے گی۔ قناعت کو ختم کرنے والی یا روکنے والی چیزوں میں سے ایک اہم چیز ہے قرآن کی تلاوت نہ کرنا اور قرآن کی آیتوں پر غور و فکر نہ کرنا۔ جو شخص قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا اور قرآن کی آیتوں پر غور و فکر نہیں کرے گا، اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا، تو اس کے دل سے قناعت جیسی عظیم ترین نعمت ختم ہو جائے گی۔ قناعت کو ختم کر دینے والی یا مدھم کر دینے والی یا غائب کر دینے والی چیزوں میں سے چوتھی چیز یہ ہے موت اور آخرت کو یاد نہ کرنا، موت کو بھلا دینا، موت سے غافل رہنا، موت سے لاپرواہی کرنا، آخرت کو بھلا دینا، قبر کی زندگی کو بھلا دینا اور میدان محشر میں اکٹھا ہونے کے حالات کو بھلا دینا، پلسرات پہ گزرنے کے حالات کو بھی بھلا دینا، اعمال ناموں کے بکھرنے کے منظر کو بھلا دینا، آخرت کے امور جتنا ہی انسان بھلائے رکھے گا، موت سے جتنا ہی وہ غافل رہے گا، موت کو جتنا ہی وہ کم یاد کرے گا،
اس کے دل سے قناعت ختم ہو جائے گی یا اس کی قناعت مدھم پر جائے گی. لیکن ایک آدمی اگر موت کو یاد کرے، موت کے بعد کے سارے مراحل کو یاد کرے، تو دنیا اس کے سامنے ہیچ اور کمتر نظر آئے گی، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر وہ صابر ہوگا، شاکر ہوگا، اور بالکل اسی میں کھویا رہے گا. قناعت کو ختم کر دینے والی چیزوں میں سے پانچویں چیز کیا ہے؟ دنیا کی شہوتوں میں، دنیاوی چاہتوں میں، دنیاوی حرص اور لالچ میں بالکل گھل جانا. ہر وقت دنیا کی کوٹھیاں، دنیا کی بیویاں، دنیا کا مال، دنیا کی دولت، دنیا کی گاڑیاں وغیرہ، ٹھاٹ باز، شہرت و سطوت. جتنا ہی انسان دنیاوی خواہشات اور تمناؤں میں گم رہے گا، اسی میں لگا رہے گا، اتنا ہی اس کے دل سے قناعت ختم ہو جائے گی. قناعت کے مدھم پر جانے یا ختم ہونے کے اسباب میں سے چھٹا سبب کیا ہے؟ عیش و عشرت کی چیزوں میں خوب کشادگی کرنا. دنیاوی آرام کی چیزوں میں خوب کشادگی کرنا. ایک فرنیچر ہے، دوسرا لے آؤ. ایک گاڑی ہے، تیسرا لے آؤ بلا ضرورت. ایک زیور، ایک انگوٹھی ہے، دوسری انگوٹھی بھی لے آؤ. ایک کان میں پہننے والے زیور ہیں، تیسری بھی لے آؤ. یعنی دنیاوی عیش و عشرت کے چیزوں میں کشادگی کی لالچ، کشادگی کا حرص اور تمنا، یہ 6 اسباب ہیں جن سے بندوں کے دلوں سے قناعت مدھم ہو جاتی ہے یا بالکل ختم ہو جاتی ہے. پھر وہ بالکل ہمیشہ ہر آن، ہر پل، ہر لحظہ وہ فکر مند رہتا ہے، ٹینشن میں رہتا، غصے میں رہتا، حسد سے اس کا دل چھلنی ہوتا جا رہا، زبان سے غیبت، تہمت اور رب کی ناشکری پیدا ہوتی ہے. میری ماں اور بہنوں اور میرے سامعین کرام، آئیے چند ایسی چیزوں کو بھی ہم جان لیں اور سن لیں کہ دلوں کے اندر قناعت پیدا کرنے والی چیزیں کیا کیا ہیں. یعنی وہ کون سی وجہیں ہیں، وہ کون سے اسباب اور ذرائع ہیں، یا وہ کون سے اعمال و کردار ہیں جس سے دل کے اندر قناعت پیدا ہوگی، جس سے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے رضامندی حاصل ہوگی. اور آپ اور ہم یہ بات نوٹ کر لیں، کوڈ کر لیں کہ اللہ کے فیصلے سے، اللہ کی نعمتوں سے جتنا ہی ہم دل سے خوش ہوں گے، راضی ہوں گے، زبان سے شکر ادا کریں گے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ ظاہری اور باطنی، اوپری اور اندرونی راحت، سکون، اطمینان عطا کرے گا. غم، فکر، ٹینشن دور ہوگا اور جنت ہمارے لیے آسان ہوگی. وہ اسباب جو بندوں کو اپنے دلوں میں قناعت پیدا کرنے میں معین، مددگار اور سہیوگی ہیں، وہ اس طرح سے ہیں. نمبر 1، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے رزق عطا کر دیا ہے انسان کو، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسے کافی سمجھنا، اسے ضرورت سے زیادہ سمجھنا یا ضرورت بھر کا سمجھنا، اور یہ دل سے ہوگا، زبان سے خالی نہیں. ہمارے پاس ایک بیوی ہے، 5 بچے، 6 بچے ہیں، رہنے کے لیے گھر ہے، سونے کے لیے بستر ہے، کھانے بھر کے لیے چاول دال گھر کے اندر موجود ہے، بچوں کے پڑھائی چل رہی ہے، اللہ نہ کرے کبھی بیمار ہو تو علاج و معالجہ بھر کا ہے، بھوکے نہیں مر رہے ہیں، پیاسے نہیں مر رہے. الحمدللہ، دل سے راضی ہوں. اسی لیے تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے قناعت مانگا کرتے تھے. تو انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دے دیا ہے، جو کچھ عطا کر دیا ہے، مال، دولت، اسباب، وسائل، ذرائع، جو کچھ بھی، اگر ایک کٹی دے دیا، جھوپڑ پٹی،
تو اس پر اکتفا کرنا، کیونکہ دینے والا اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ بندوں کی مصلحتوں کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے۔ اللہ نے اپنی حکمت کے تحت کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو گورا بنایا، کسی کو کالا بنایا، کسی کو تندرستی دی اور کسی کو بیمار کیا، کسی کو دھن اور دولت کا ریل پیل کر دیا اور کسی کو محتاج اور فقیر کر دیا۔ یہ اللہ اپنی حکمت کے تحت کیا۔ چنانچہ جو کچھ ہمیں ملا ہے میری ماں اور بہنوں، اس پر ہمیں اکتفا کرنا چاہیے، اسے کافی سمجھنا چاہیے۔ میں بار بار ماں اور بہنوں کو کیوں مخاطب کرتا ہوں؟ کیونکہ گھر کے اندر سکون لانے والی زیادہ تر عورتیں ہیں۔ مردوں کے اندر بھی بے صبری ہوتی ہے، وہ اللہ کی نعمتوں سے راضی نہیں ہوتے، لیکن دیکھا جائے تو عورتوں کے اندر زیادہ ہوتی ہے۔ پھر شوہر پریشان، بڑا لڑکا پریشان، بہو پریشان۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ ناشکری زیادہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے عورتوں کے اندر ہوتی ہے۔ ہمیشہ آرام میں رکھو، کھلاؤ پلاؤ، سب کچھ دو۔ ہاں، آپ نے تو کبھی بہترین فرنیچر ہمیں نہیں لا کر کے دیا، بہترین گھر بنا کر کے نہیں دیا۔ ارے اللہ کی بندی، جب اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا تو ہم کہاں سے دے سکتے ہیں؟ خوش رہو، قناعت اختیار کرو، اللہ کے فیصلے سے راضی رہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا دیا تو ہے، الحمدللہ۔ تو جو کچھ اللہ نے عطا کر دیا ہے، جو کچھ، اس پر اکتفا کرنا، اسے کافی سمجھنا، یہ وہ چیز ہے جس سے بندے اور بندی کے دل میں قناعت پیدا ہوتی ہے۔ قناعت کو پیدا کرنے کا دوسرا سبب یہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے سلف صالحین کے حالات کو دیکھو، ان کے زہد و تقوی کو دیکھو، ان کی قناعت کو دیکھو اور ان کی اقتداء اور پیروی کرو۔ اللہ کی قسم، اللہ ہمیں توفیق بخشے، ضرور قناعت ہمارے دل میں آ جائے گی اور جنت ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ دنیاوی غموں اور ٹینشنوں کا جو جھمیلا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ دور نہ جائیے، ہمارے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، سیرت پاک کو دیکھیں، بستر کے لیے چٹائی ہے، جب آقا اس پر سوتے ہیں تو چٹائی کے بناوٹ کا اثر آپ کے جسم اطہر پر آ جاتا ہے۔ گھر میں 1.25 کلو 2.5 کلو غلہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں مہینے مہینے چولہے نہیں جلتے۔ ہمارے آقا نے مہینوں مہینوں نرم ملائم روٹی نہیں کھائی ہے۔ پیٹ پر بھوک کی وجہ سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر باندھا ہے، اور یہی حال تھا خلفائے راشدین کا اور صحابہ کرام کا اور اولیاء اللہ کے اولیاء کا، نیکوکاروں کا۔ یہ تو نبی کی حالت ہے، یہ تو صحابہ کی حالت ہے، یہ تو تابعین کی حالت ہے۔ خود آج سے 50 سال پہلے، 30-35 سال پہلے اپنے ابا کو دیکھو، اپنی اماں کو دیکھو، اپنی نانی اور دادی کو دیکھو کہ کتنی غربت کے اندر وہ لوگ تھے، سارے عیش و عشرت کے وسائل اور ذریعوں سے محروم تھے، اس کے باوجود بالکل راجہ بن کر کے دن بھر محنت کرتے تھے، رات میں سکون سے سوتے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے۔ 99 کا چکر انہیں نہیں رہتا تھا۔ تو اپنے اندر اگر قناعت پیدا کرنا ہے تو ہم اپنے آباء و اجداد کی غربت کو دیکھیں، ان کے افلاس کو دیکھیں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابیات کی حالت کو دیکھیں، ازواج مطہرات کو دیکھیں، جو متقیوں میں متقی و پرہیزگار تھے، جو متقیوں کے سردار، پہلوں کے سردار، بعد والوں کے سردار، کہ اس روئے زمین پر ازواج مطہرات جیسی کوئی لڑکی نہ پیدا ہوئی ہے نہ پیدا ہوگی، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں جیسی کوئی لڑکی نہ پیدا ہوئی ہے نہ ہوگی، اور ایسے امہات المومنین جیسی مائیں نہ پیدا ہوئی نہ پیدا۔ تقوی، طہارت، اللہ کی قربت میں
کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اور اسی طریقے سے جس غربت میں، جس پریشانی میں، جس افلاس میں، جس تنگ دستی میں انہوں نے زندگیاں گزاری ہیں، اس طرح آج کوئی بھی خاندان غربت و فقر و فاقہ کا شکار نہیں، لیکن قناعت اللہ نے انہیں عطا کیا تھا۔ قناعت کو مضبوط کرنے کے لیے یا اپنے اندر قناعت پیدا کرنے کے لیے تیسرا مشورہ، خرچ میں کنٹرول کرو، خرچ برچ میں کنٹرول کرو، فضول خرچی نہ کرو، بیجا خرچ نہ کرو، گھر مالدار رہے گا اور دل میں قناعت آئے گی۔ رزق میں جو تنگی آتی ہے اس کی بہت سارے وجوہات ہیں، انہی وجوہات میں سے دوسروں کو دیکھ کر، پڑوسن کے کپڑے کو دیکھ کر، سہیلی کے کپڑے اور زیور کو دیکھ کر، پڑوسی کے مکانات کو دیکھ کر ہم بھی اسی طرح اس کے اندر جو چمک دمک ہے وہی چمک دمک ہم اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ارے بھائی ہم اللہ تعالیٰ نے چٹنی دیا ہے، روٹی دیا ہے، ہم قناعت کر کے اس پہ کھائیں گے۔ پڑوسی کے یہاں سے روزانہ مرغ مسلم کی خوشبو آتی تو ہمیں کیا؟ اللہ نے ہمیں نہیں دیا، ہم اللہ کے شکر گزار ہیں۔ خرچے میں کنٹرول کرو، فضول خرچی سے بچو، بیجا خرچ کرنے سے بچو، حرام کاموں میں خرچ کرنے سے بچو، کیونکہ جتنی ہی فضول خرچی آئے گی، جتنا ہی خرچ بچ ان کنٹرول رہے گا، بنا کنٹرول کے خرچ ہوگا، یا اللہ نے دیا اسے جس طرح چاہے ہم خیر کے کام میں یا شر کے کام میں خرچ کریں، تو اس سے قناعت ختم ہو جائے گی۔ اور میں اس موقع پر بھی یہ عرض کروں گا، میری مائیں اور بہنیں برا نہ لگے اگر گھر کی عورتیں اخراجات پر کنٹرول کرنے والیاں ہو جائیں اور بگڑے بدمزاج شوہر کو سمجھانے والیاں ہو جائیں تو گھر کا خرچہ بہت قاعدے سے چلے گا۔ ارے بھائی اگر ہماری 1200 ریال تنخواہ ہے، بیوی نے چاہ لیا تو بیوی ہی کے انڈر میں بچیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور شوہر بھی کہیں نہ کہیں انڈر میں ہو ہی جاتا ہے، کچھ اس کی مجبوریاں ہیں۔ وہ اگر سوچ لے کہ ہم 1200 ریال میں 100 ریال صدقہ بھی کر لیں گے، غریبوں کو بھی دے لیں گے، بچوں کے تعلیمی فیس ہم دیں گے، اپنے پہرہن میں، اپنے کھانے پینے میں کمی کر کے لائٹ بل بھی دے لیں گے، کنٹرول اگر ہے تو یقیناً اس کے دل میں قناعت آئے گی۔ تو خرچ برچ میں کنٹرول کرنا۔ چوتھا، قناعت کو پیدا کرنے کے لیے چوتھا مضبوط ترین ذریعہ، بہت ہی مضبوط، جس کے مضبوط ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس پر عمل کرنے میں قناعت جیسی نعمت سے مالا مال ہی ہوں گے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالی سے اس پر یقین کر کے، قبول ہونے کی یقین کر کے، گریہ و زاری کے ساتھ، دل کی اتھاہ گہرائی سے رزق حلال مانگنے کے لیے اصرار کرنا، قناعت مانگنا اصرار کے ساتھ، گریہ و زاری کے ساتھ، گڑ گڑا کر، رو رو کر اللہ تعالیٰ سے قناعت مانگنا اور اللہ تعالیٰ سے رزق مانگنا، جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گڑ گڑا کر، جبکہ وہ نبی تھے، اگر اللہ کے رسول چاہتے تو احد پہاڑ کو سونا بنا دیا جاتا، لیکن افلاس و غربت کو ہم نے پسند کیا، آخرت کو آپ نے ترجیح دی، اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر الحاح کے ساتھ، اصرار کے ساتھ، اللہم قنعنی، اے اللہ تو ہمیں قناعت عطا فرما، اے اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما، اے اللہ غربت سے بچا، اے اللہ فقر و فاقہ سے بچا۔ اللہ کی قسم، اگر ہم اور آپ ایمان کے ساتھ، توحید کے ساتھ، واجبات کی ادائیگی کرتے ہوئے، فرائض کی ادائیگی کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین کرتے ہوئے، الحاح، اصرار، گڑ گڑا کر رزق مانگیں، قناعت مانگیں، ساری نعمتیں ملیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے عطا کر، ادعونی استجب لکم، تم ہم سے مانگو، ہمیں پکارو، ہم تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔
اپنے دل میں قناعت پیدا کرنے کے لیے پانچویں چیز ہے اس بات پر پکا، بہت ہی پکا، بہت ہی سچا ایمان اور یقین کہ رزق کو اللہ تعالیٰ نے بانٹ دیا ہے، رزق کو اللہ تعالیٰ نے بانٹ دیا ہے۔ ہماری قسمت میں، ہماری تقدیر میں جتنا رزق اللہ تعالیٰ نے رکھا وہ مل کر رہے گا، اس پر یقین ہو، بالکل وشواس، دڑھ وشواس، پکا یقین کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کو بانٹ دیا ہے اور رزق دینے کی ضمانت اور گارنٹی اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے۔ اس پر اگر یقین ہو جائے نا تو قناعت ضرور مل جائے گی۔ قناعت کو پیدا کرنے کے لیے اپنے دلوں میں چھٹا ذریعہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو قناعت کا عادی بنائے، عادت ڈالے قناعت کی، اور حرص، لالچ اور طبع سے لالچی مزاج بنانے سے دور ہو جائے۔ مزاج ہمارا لالچی نہ ہو، حریص نہ ہو، بلکہ ہم قناعت پسند بنیں اور دل سے اپنے اندر قناعت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی عطا کیا ہے اس پر ہم راضی رہیں، نہیں الحمدللہ ہر حال میں شکریہ، بالکل دل سے راضی ہوں۔ ساتواں ذریعہ قناعت کو پیدا کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ پر ایمان کو اسٹرانگ اور مضبوط کرنا۔ جتنا ہی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اس کی ربوبیت پر، اس کے اسماء اور صفات پر، اس کی قدرت پر، اس کے وعدوں پر جتنا ہی ایمان اور یقین ہوگا اتنے ہی قناعت پیدا ہوگی۔ ارے بھائی ہمارا ایمان تو ہو جائے، سورہ فاتحہ پڑھتے کہ نہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان والوں کا پالنے والا ہے، پرتپالک ہے۔ اللہ تعالیٰ پر جتنے ہی ہمارا ایمان مضبوط ہوگا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ نے ہمارے لیے رزق کا بندوبست کیا ہے، بلکہ رزق کی ضمانت لے لی ہے، اولاد دینے کی ضمانت لے لی ہے، بیماری دور کرنے کی ضمانت لے لی، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کے وعدوں پر جتنا ایمان اور یقین ہوگا، اللہ کی ذات اقدس پر جتنا ایمان اور یقین ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے جتنے ہم گریہ وزاری کریں گے اتنا ہی ہمارے اندر قناعت پیدا ہوگا۔ قناعت پیدا کرنے یا قناعت کو مضبوط کرنے کا 8واں سبب ہے، بتاؤں؟ دیکھیے آپ اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں، اپنے محلے میں، اپنے ٹولے میں، اپنے ہی بھائی بہنوں میں کچھ لوگ بہت مالدار ہیں، کچھ لوگ میڈیم ہیں، کچھ لوگ ایک دم ادنا درجے کے، پرلے درجے کے۔ ہم دنیاوی معاملات میں کس کی طرف دیکھیں؟ اپنے سے نیچے والے کو، اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھیں۔ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں۔ اللہ کی قسم اس پر عمل کر کے دیکھیں، دل میں قناعت پیدا ہو جائے گی، اور جب دل میں قناعت پیدا ہو جائے گی تو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کریں گے اور بیجا لالچ نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپنے سے نیچے کو دیکھو۔ آپ فلیٹ میں ہو، لوگ جھوپڑ پٹی میں ہیں، آپ چھت کے نیچے ہو، لوگ فٹ پاتھ پہ سو رہے ہیں۔ آج آپ نے البیک کھایا ہے، بہت سارے لوگوں نے نمک بھی نہیں پائی ہے۔ اپنے نیچے کو دیکھو، گاڑی میں، رہنے میں، کپڑے میں، زیورات میں، مکانات میں، وسائل زندگی میں، عیش و عشرت میں، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ رب کا شکر ادا کرو گے اور مالداروں کے خلاف دل میں حسد بھی نہیں آئے گا، نفرت بھی نہیں آئے گی، زبان پر غیبت و تہمت نہیں آئے گی۔ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ دنیاوی آرام، آسائش، مال و دھن کے بارے میں اور دین کے بارے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وصیت اور نصیحت بھی ہے، جیسا کہ صحیح روایت میں ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عطا رحمان سعیدی کو اور اس کو ذریت کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
میرے بچوں، میری بچیوں، میری اولاد، ہمیشہ دنیا کے مال و زر کے بارے میں اپنے سے کمتر اور نیچے والے کو دیکھو۔ اللہ کے رسول کی یہ وصیت ہے، انظروا الی من ہوا اسفل منکم، اس کی طرف توجہ دو، اس کی طرف کان لگاؤ، اس پر آنکھ اچٹتی نگاہ ڈالو جو تم سے دنیاوی امور میں، معاملات میں، مال و زر میں، وسائل میں کم ہے۔ وَلَا تَنظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، اور تم اس کی طرف قطعاً من نگاہ ڈالو جو تم سے بلند اور اوپر ہے۔ ارے بھائی، ایک ایم پی کو آپ دیکھو گے، ایک ایم ایل اے کو دیکھو گے، ایک پردھان جی کو دیکھو گے، ایک کوٹھی والے کو دیکھو گے، 100-150 بیگھہ کھیت جوتنے والے کو دیکھو گے، ایک لینڈ کروزر اور اسکارپیو سے چلنے والوں کو دیکھو گے تو دل میں کیا پیدا ہوگا؟ لیکن اس کو دیکھو جس کے پیر میں چپل بھی نہیں، جس کے ہاتھ میں ایک چاندی کی انگوٹھی بھی نہیں، جس کو شام میں پیٹ بھر کھانے کو نہیں ملتا۔ اپنے سے نیچے کو دیکھو، اپنے سے اوپر نہ دیکھو، کیونکہ جب تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے، اپنے سے اوپر والوں کو نہیں دیکھو گے تو تم اللہ تعالی کی دی ہوئی نعمتوں کے شکر گزار بنو گے، شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی۔ اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ قناعت کو مضبوط کرنے یا پیدا کرنے کے اسباب میں سے 9واں سبب ہے اس بات کا عقیدہ آستہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو رزق کے معاملے میں اور دنیاوی معاملے میں فرق کیا، کسی کو امیر، کسی کو غریب، کسی کو میڈیم۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق، اپنی حکمت کے مطابق کیا ہے۔ اب اگر آپ بار بار شکایت کرو غربت کی، فقر و فاقہ کی، افلاس کی، وسائل رزق کے نہ ہونے کی، تو اللہ کی حکمت پر اعتراض کر رہے ہو، اللہ کے فیصلے پر اعتراض کر۔ اور ہم میں سے کون ہے جو اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرے؟ تو اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالی نے لوگوں کے درمیان رزق کے معاملے میں فرق رکھا ہے، تفاوت رکھا ہے، کیوں؟ اس کی حکمت اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ قناعت کو پیدا کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے 10واں ذریعہ ہے، جیسا کہ میں نے بتایا، موت کو یاد کرنا، قبرستان کی زیارت کرنا۔ سیٹھ صاحب بھی سوئے ہوئے ہیں، امیر صاحب بھی سوئے ہوئے ہیں، ٹھاٹ و باٹ کے ساتھ زندگیاں گزارنے والے بھی سوئے ہیں۔ قبرستان کی زیارت کرو، قبرستان جاؤ، ان کے لیے بخشش کی دعا کرو اور اپنے لیے آخرت یاد کرو، موت کو یاد کرو۔ موت کے آتے ہی دنیاوی ساری لذت ختم ہو جائے گی، اور کثرت ذکر موت یہ دنیا سے شغف اور محبت کو مزبحل اور کمزور کرتی۔ 11واں سبب قناعت کو پیدا کرنے کے لیے قرآن کی خوب تلاوت کرنا، دل لگا کر، خشوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنا، اور ان قرآنی آیتوں پر بطور خاص ان قرآنی آیتوں پر غور کرنا، فکر کرنا، تدبر کرنا جن آیتوں میں رزق کا ذکر ہے، عیش کا ذکر ہے، معیشت کا ذکر ہے، ان کو پڑھنا غور سے، عمومی طور پر قرآن کی تلاوت کرنا نیکی کمانے کے لیے، اپنے اجر و ثواب کو بڑھانے کے لیے، اور قرآن کی ساری آیتوں پر غور و فکر کرنا، خاص طور پہ وہ آیتیں جو اللہ کے اسماء و صفات سے متعلق ہیں، اللہ کی الوہیت سے متعلق ہیں، اللہ کی ربوبیت سے متعلق ہیں، موت سے متعلق ہیں، جنت سے متعلق ہیں، جہنم سے متعلق ہیں، اور ان آیتوں کو بطور خاص غور و فکر کرنا جن میں رزق کا ذکر ہے، روزی روٹی کا ذکر ہے۔ 12واں سبب، انسان یہ بات جان لے کہ قناعت سے انسان کو عزت ملتی ہے، عزت ملتی ہے، اسے عزت ملتی ہے، اور اس کے دل سے حرص و لالچ ختم ہوتی ہے، اور جتنا ہی دنیاوی معاملے میں کوئی حریص اور لالچی ہوگا اتنا ہی وہ دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا ہوگا۔
اللہ تعالیٰ والد محترم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ ہم نے خود دیکھا ہے اور گاؤں والے بھی کہتے ہیں، بلکہ ان کی جو سوانح حیات کسی نے لکھی ہے تو اس میں یہ خاص طور پہ لکھا، ہمارے والد محترم کو حد درجہ قناعت تھی۔ واللہ میں نے کبھی نہیں دیکھا دنیاوی حرص و طمع اور دنیاوی لالچ، اور والد محترم رحمت اللہ علیہ نے کبھی بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، بلکہ اگر یہ کہوں کہ کسی سے ادھار نہیں مانگا تو شاید غلط نہ ہو، اور غریب پروری ان کی عادت تھی، بالکل صبر۔ ہم نے دیکھا اپنے والد محترم کو چکی چلاتے ہوئے، ہم نے دیکھا اپنے والد محترم کے اندر اتنی قناعت تھی کہ آم کے مہینے میں ہمارے ہاں کچلا بولتے ہیں، سرکہ یا امجھرہ وغیرہ بنا کے روٹی سے خالی امجھرہ کھا کے چل رہے لیتے تھے، لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ کبھی میں نے دیکھا کہ وہ رزق کے بارے میں پریشان رہے ہوں، غمگین رہے ہوں، تو قناعت جسے مل جاتی ہے میرے بھائیو ساتھیو، وہ کامیاب ہو جاتا۔ جس کے دل میں جتنی ہی قناعت ہوگی اس کو سماج کے اندر، معاشرے کے اندر اتنی ہی عزت ملے گی، اتنی ہی بلندی ملے گی، اللہ اس کی مدد کرے گا، اللہ اس کے فقر و فاقہ کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وسائل دروازوں کو کھولے گا۔ اور جو جتنا ہی حریص ہوگا، لالچی ہوگا، میرے یہ نہیں، میرے یہ نہیں، یہ مجھے مل جائے، یہ دے دو، یہ دے دو، اتنا ہی وہ ذلیل اور رسوا ہوگا۔ اور یہ بات جانے رکھے گا کہ اپنے دلوں کو مال کے بٹورنے میں مشغول نہ کریں، دھن کے سمیٹنے میں، جائز ناجائز، حلال حرام، عبادات کو چھوڑ کر دھن کا سمیٹنا، ہاں بندگیوں کو چھوڑ کر دھن کا سمیٹنا، ہر وقت دھن کو سمیٹنے میں اپنے دل کو مشغول نہ کریں، بلکہ اپنے دل کو آباد کریں اور مشغول کریں اللہ سے قریب ہونے میں، اللہ سے نزدیک ہونے میں، اللہ کو یاد کرنے میں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ چند باتیں تھیں قناعت کے تعلق سے، اور اگر آپ لوگوں کا حکم ہوگا تو انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قناعت کے کچھ واقعات سکھاؤں گا، بتاؤں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اے اللہ تو ہمیں قناعت عطا فرما، اے اللہ تو دنیاوی حرص و طمع کو ختم کر دے، اللہ تو اپنے مقسوم یا جو رزق تقسیم کیا اس پر ہمیں دل سے راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، اور ان سارے اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے ہمارے دلوں میں قناعت آئے گی، اور ان سارے راستوں سے بچا جس سے ہمارے دلوں میں بے صبری آئے گی اور ہماری قناعت مزمحل یا کمزور ہوگی، یا ہمارا دل قناعت نعمت قناعت سے محروم ہو جائے گا۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن الجزا۔